نیچے بچھا دی. نبی اجنبی خاتون کے قدموں کے نیچے چادر بچھائے اور ہم باپ کے مرنے کے بعد سروں سے چادریں چھین لیتے ہیں. اور چادریں چھیننا وراثت میں حصہ نہیں دیا, چادر چھیننا ہے. اگر تو نے حصہ مانگا نہ چھوچک دے گا نہ بھاپ دے گا, یہ بھی چادر چھیننا ہے. بہن باپ کے مرنے کے بعد گھر میں آئے, اسے کوئی پوچھا ہی نہیں تو نے بیٹھنا کہاں پر ہے, یہ بھی چادر چھیننا ہے. اور سلام ہے چابی والوں کو. اب تو خیر سے بات اتنی بڑھ گئی کہ جوہرہ آباد خوشاب میں چک نمبر 10 میں پچھلے دنوں ایک شادی ہوئی. شادی کے موقع پر جہیز میں چودھری صاحب نے 5 موٹر سائیکل دیا جہیز میں. کتنے؟ چلو ایک تو چلائے گا بھائی چھوڑو, ایک چلائے گی چھوری, ایک واقع باپ, ایک واقعی ماں, 5 میں پر چلائے گا. یہ ہے اندھیر نگری, یہ اندھیر نگری. یہاں اپنی بیٹی کو تو 5 موٹر سائیکل دیے, لیکن قوم کی کتنی غریب بیٹیوں کے سر سے تو نے دوپٹہ چھین لیا. نہ اس کے پاس چابی ہوگا تو بیٹی کی رخصتی کرے. امام الانبیاء اجنبی خاتون کے قدموں کے نیچے چادر بچھائیں اور پوچھا تو ہے کون؟ اللہ کے نبی نگاہیں اٹھا کے دیکھے صحیح, میرا نام شیبہ ہے, دائی حلیمہ کی بیٹیوں میں وہی ہوں جو بچپن میں آپ کو گود میں اٹھاتی, جنگل میں جاتی, تیرا چہرہ بھی تکتی جاتی, تیری نعت بھی پڑھتی جاتی. تو آمرہ کے لال نے پوچھا وہ نعت تھی کون سی؟ کہ یا رسول اللہ بچپن میں جب میں آپ کا چہرہ تکتی تو میری زبان پر بے ساختہ نعت آ جاتی, اے اللہ قیامت تک کے لیے میرے بھائی محمد کو باقی رکھ. میں رہوں نہ رہوں, زمین و آسمان رہے نہ رہے, میرے بھائی محمد کا نام بھی باقی رہے, میرے بھائی محمد کی شان بھی باقی رہے. اب یہ ان پڑھ خاتون ہے, دائی کی بیٹی ہے, جنگل میں رہنے والی, اس کو اتنی بہترین قسم کی نعت پڑھائی کس نے, سکھائی کس نے, رٹائی کس نے؟ پڑھائی لکھائی سکھائی رٹائی کسی نے نہیں. چہرہ نبی کا دیکھا, زبان پر نعت آ گئی. اسی ذات کو محمد کہتے ہیں صلی اللہ ہو. اللہ کے نبی چلے اپنے یار کے ساتھ. یار کون ہے؟ ابو بکر صدیق. پہنچے کہاں پر؟ غار میں. غار سے نکلے کہاں پر پہنچے؟ ام معبد کے خیمے میں. کمزور سی بکری بیٹھی ہے. ابو بکر نے پوچھا اماں کچھ کھانے پینے کو ہے؟ کہ بکری ایک ہے, اٹھ سکتی نہیں. کہ بکری جو اٹھ نہیں سکتی میرے حوالے کر, میرے نبی کا ہاتھ دیکھ, پھر ہاتھ کا کمال دیکھ. نبی پاک نے ہاتھ جو پھیرا تو بکری نے دودھ دیا, برتن بھر لیا. ابو بکر صدیق نے لائے پیغمبر کی بارگاہ میں, یا رسول اللہ نوش فرمائیے. تو اللہ کے نبی نے فرمایا ابو بکر مجھ سے پہلے یہ دودھ اس اماں کو پلا جس نے ابھی تک محمد کو محمد نہیں مانا. ہمارے جو بھائی چلے جائے نا کبھی چلا 4 مہینے پہ, اور وہ کس کو گھیر گھار کر لے مسجد میں, بھائی کچھ کھا لو, کہتا نا بھائی نا, اس کو بزرگ نے کہہ رکھی بڑا نے تبلیغی کا کھانا مت کھا لو, 4 مہینہ بعد بھائی لگائی سے دور ہو جائے. یہ تو پھنسانے کے پھندے تمہارے, اب ایک پھنسانے کا پھندا نہیں ہے, یہ میرے محبوب پیغمبر مدنی کریم کی تبلیغ کا انداز ہے. کہ سب سے پہلے دودھ اسے پلا جس نے ابھی تک نبی کو نبی مانا نہیں. اللہ کے نبی نے دیا دودھ, ابو بکر نے دیا, بوڑھی اماں کو اماں نے پیا, اماں کا بچہ ابو بکر کے غلاموں نے پیا, ابو بکر کے غلاموں کا بچہ ابو بکر نے پیا, اور ابو بکر کا بچہ ہوا خدا کے رسول نے. اگر ہمارے ہاں بھائی جی بھائی یقین مانے, اگر آپ یہاں پر انڈر جو مڈل ہے نوجوان, ان سے پوچھے نا بھائی دسترخوان کی کتنی ٹانگیں ہیں؟ جب آپ ملے گا بھائی دیکھا کبھی نہیں, یہ جانور ہم نے دیکھا ہی. چونکہ ڈائننگ ٹیبل کا دور ہے, بندے کھانے والے 4 ہوں, گلاس خیر سے 5 ہوں, کہ اماں ابا اولاد کا جھوٹا نہ پیے, اولاد ماں باپ کا جھوٹا نہ پیے. اور اگلی بات تو یہ ہے کہ نبی جھوٹا یوں پیے. اماں عائشہ فرمائے میں پانی پی رہی تھی, نبی پاک نے پوچھا عائشہ تیرے ہونٹ کہاں پر لگے؟ میں نے کہا آقا یہاں پر لگے. اللہ کے نبی اسی برتن میں پی لیتے تو پھر بھی کمال تھا, نبی نے اسی جگہ سے پیا جہاں پر اماں عائشہ کے ہونٹ لگے تھے. ہمارے ہاں لگائی نے دودھ پی لیا, وہاں نے بجا کے پیالی میں رکھ دی, اوپر سے چودھری صاحب نے پی لیا. درانی دیکھ رہی ہے, کہا تو ٹوٹ گا بھائی ان کو. بڑے سستے ہی کہاں بھائی آج کے دور میں. نبی پاک بیوی کا جھوٹا بھی ہے, اور اللہ کے نبی فرمایا کہ میاں بیوی ایک دوسرے کا جھوٹا جو بھی ہے, خاندان محبت پروان چڑھتی ہے. اور ہمارے ہاں اگر میاں بیوی ایک دوسرے کا جھوٹا لقمہ لے ہی لے
تو یقین مانے کہ گھونٹ پانی کا بعد میں اترے گا، 52 یہاں پر گوتوں میں فون پہلے بچ جائے گا، بھی چھوڑو تو کوئی کام سو لگ دو بھائی لگائی کے نیچے۔ اور بھائی اپنی بیوی سے محبت کا اظہار کرنا یہ رنگ مریدی نہیں ہے، خدا کا حکم ہے، دین کا حسن ہے، پیغمبر کی سنت ہے۔ اگر آج کے دور میں کوئی بندہ یہ سنتیں اپنا لے تو یقین مانے کہ ہمارے لاہور جو کچہری ہے اس کے آدھے وکیل آپ کے فیروز پر روڈ پہ چھولے چاول کی ریڑھی لگا لیں۔ یہ دھندا ان کا چلتا ہی ہمارے گھر کے جھگڑوں سے، خیر سے۔ امام الانبیاء مدنی کریم فرمائے پہلے اماں کو پلا، اماں کا بچہ ابو بکر کے غلاموں نے پیا، ابو بکر کا ان کا بچہ ابو بکر نے پیا، اور ابو بکر کا بچہ ہوا اللہ کے نبی نے۔ پھر کیسے پیا؟ ابو بکر کہتے میں نے کہا یا رسول اللہ دودھ پیجئے، نبی پاک نے پیا، فرمایا اور پیجئے، اللہ کے نبی نے اور پیا، فرمایا اور پیجئے، اللہ کے نبی نے اور پیا۔ ابو بکر کہتے ہیں اللہ کے نبی نے اتنا پیا اتنا پیا اتنا پیا پیا نبی نے تھا بھوک میری ختم ہو گئی۔ اللہ کے نبی تشریف لے گئے، اس بوڑھی کا شوہر آیا اور بوڑھی بیوی سے پوچھا یہ اپنے خیمے کے اندر خوشبو بھی عجب ہے، انقلاب بھی عجب ہے، نور بھی عجب ہے، برکت بھی، کون آیا تھا؟ بوڑھی اماں کہتے ہاں تو دونوں ہی ملوک، لیکن ان میں سے ایک ایسا تھا جو حسین بھی تھا، جمیل بھی تھا، وسیم بھی تھا، جسیم بھی تھا، قسیم بھی تھا۔ 5 لفظوں میں اس نے میرے محبوب کی نعت پڑھی۔ کا معنی کیا کہ دنیا میں بڑے بڑے حسین و جمیل دیکھے، کسی حسین و جمیل چہرے کو دیکھے تو دل یہ کہتا ہے اس جیسا کوئی اور نہیں، لیکن جب نگاہیں جما کے اسی چہرے پر دیکھیں تو پتہ لگا ہے کہ ڈینٹنگ پینٹنگ کا کمال ہے، ورنہ اس کے چہرے پر تو کیل ہے، داغ ہیں، چھائیاں ہیں، یہاں پر تو بے شمار یہاں پر معاملات ایسے ہیں کہ حسن و جمال کی تو بات ہی کوئی نہیں۔ دنیا بھر کے حسین و جمیل وہ ہیں کہ ان کے حسن و جمال کو جتنا زیادہ دیکھا جائے ان کا حسن و جمال ماند پڑتا جاتا ہے، اور آمنہ کا لال ایسا اس کو جتنا زیادہ دیکھا جائے تو نبی کا حسن و جمال بڑھتا جاتا ہے۔ وہی محبوب پیغمبر پہنچے مدینہ میں، کہاں پر بھائی؟ تو مدینہ کی معصوم سی بچیوں نے میرے پیغمبر کو دیکھ کر نعت پڑھی۔ بعض لوگ کہتے تو واپی تینوں کی بتا، بھئی ہماری بچی تو نعت پڑھے گی پڑھے گی۔ نعت پڑھتے پڑھتے ایسا ہوا کہ اب تو میلاد کا جلوس میں ملتان کی دھرتی پر حور بھی آ گئی۔ اللہ معاف فرمائے، اللہ معاف فرمائے، بیٹی بیٹی ہے چاہے اپنی ہو چاہے بیگانی ہو، نبی کے دین کے نام پر تماشا، اللہ ہمارے اس اجتماعی گناہ کو معاف فرمائے آمین۔ امام الانبیاء مدنی کریم معصوم سی بچیوں نے دیکھا تو نعت کے پڑھی طلال بدر علینا۔ لوگوں ہم پہ خدا کا شکر واجب ہے کہ آمنہ کا لال مدینہ کی گلیوں میں ہو گئے۔ آج جو کہے مدینہ کی بچیوں نے پڑھی میری بچی کو نہ پڑھے، بھئی تیری بچی پڑھے مجھے انکار نہیں، لیکن مدینہ جیسی حیا بھی لے کر آ، مدینہ جیسی فضا بھی لے کر آ۔ وہ دور میرے پیغمبر کا، دور میرے نبی کے یاروں کا، اور نبی کے یاروں کی جو شرم و حیا ایسی کہ ایران والوں نے فتح ایران کے موقع پر عمر فاروق اعظم کے دور میں ساری ملنگنیاں لا کے پل کے اوپر کھڑی کر دی تھی۔ جیسے آج کوئی بادشاہی مسجد کے پڑوسنوں کو جا کے جمع کر دے دریا راوی کے پل پہ۔ نبی کے یار یوں گزرے، ان سب نے کہا اس شاہ ایران سے تیرا ستیہ ناس ہو، تو نے جن کے رستے میں کھڑا ہمیں کیا، معلوم ہی ہوتا تھا یہ کوئی گوشت پوچھ کے انسان نہیں، آسمان کے فرشتے، جن کی حیا کی تعریف دشمن بھی کرے۔ اس نبی پاک کے یاروں کے دور میں معصوم سی بچی نے نعت پڑھی، اور ساری بچیاں نابالغ تھیں، انہیں نعت کسی نے پڑھائی نہیں، سکھائی نہیں، رٹائی نہیں، لکھائی نہیں۔ چہرہ دیکھ کر نبی کا تو کیا کہا طلال بدر علینا، لوگوں ہم پہ بدر کا چاند طلوع ہو گیا۔ اور عربی زبان میں چاند کے 3 نام ہیں، ہلال بھی چاند کو کہتے ہیں، قمر بھی چاند کو کہتے ہیں، بدر بھی چاند کو کہتے ہیں۔ کسی نے پوچھا معصوم سی بچیوں سے تم نے نبی کا دیدار جو کیا تو نبی کو ہلال کیوں کہا، نبی کو ہلال کیوں نہیں کہا، نبی کو قمر کیوں نہیں کہا؟ تو معصوم سی بچیاں کہتی ہیں ہلال کہتے ہیں پہلی رات کے چاند کو جو دکھائی دیتا بھی ہے دکھائی نہیں بھی دیتا، قمر کہتے ہیں دوسری سے لے کر 13ویں کے چاند کو جو بڑھتا بھی ہے گھٹتا بھی ہے، عروج بھی ہے، زوال بھی ہے، نقص بھی ہے، کمال بھی ہے، اور میرا نبی تو کمال ہی کمال ہے، وہ آمنہ کا لال ہے۔ اور کہا بدر کہتے 14ویں کے چاند کو
جس کا مکھڑا بھی پورا، گلائی بھی پوری، جسے ماہ تمام کہتے ہیں، کہ جیسے اللہ نے آسمان کے 14ویں کے چاند پہ نور کو تمام کر دیا، ایسے اللہ نے نبوت کو آمنہ کے لال پہ تمام کر دیا۔ اب یہ معصوم سی بچیوں کو کون سی بھائی ایسی اکیڈمی تھی، کون سی یونیورسٹی تھی، کون سی نمل یونیورسٹی تھی ایسی جہاں پر ان بچیوں کو عربی گرامر سکھائی گئی؟ سکھائی کسی نے نہیں، چہرہ نبی کا دیکھا، زبان پر نعت آ گئی، اسی کو محمد کی ذات کہتے ہیں صلی اللہ چلو ابھی بات کریں کلوز اپنی۔ اب محمد نام کا ایک معنی کیا ہے؟ جس کا جز جز قابل تعریف ہو اس ذات کو محمد کہتے ہیں۔ کیا بھائی؟ جس کا جز جز سے مراد کیا ہے؟ بچہ وہ پیدا رنگ تھا گورا چٹا، دائی نے کہا بھائی مبارک ہو، اللہ نے چاند کو ٹوٹو دے دیا تمہیں۔ اچھا بیٹا ہو تو چاند کا ٹوٹا، اگر بیٹی ہو تو پھر ٹوٹا ہی ٹوٹا۔ بیٹا ہو تو 5.25 میں لڈو، بیٹی ہو بھائی مبارک ہو، تیرا دماغ خراب ہے بھائی۔ اللہ کے نبی ارشاد یہ فرمائے کہ دنیا میں سب سے زیادہ خوش قسمت نیک بخت خاتون وہ ہے جس کے ہاں پہلی اولاد بیٹی پیدا ہوئی۔ نبی کی سوچ دیکھ لیجئے، اپنی سوچ دیکھ لیجئے، نبی کا انداز دیکھیے، ہم اپنا انداز دیکھ لیں۔ نبی تو یہ ارشاد فرمایا کہ جب گھر میں کسی میں کوئی بچی پیدا ہو تو آسمان کے فرشتے آ کر اعلان کرتے ہیں، اے گھر والو اللہ کی رحمت تمہارے آنگن میں آ گئی۔ اللہ یہ فرماتا ہے آج سے پہلے گھر کے معاملات تمہارے ذمہ تھے، آج کے بعد گھر کے معاملات جانے خدا کی ذات جانے۔ ہمارے ہاں پیدا جو ہوگی تو چابی کہاں سے لاؤں گا، بات کہاں سے دوں گا؟ تو بھائی یہ سارے لچھن تیرے اپنے بھائی نبی کے دین کے تو نہیں ہیں۔ جن رسومات کو آج ہم نے یوں پگڑی بنا لی اپنی، بھائی پگڑی بچ جا بھائی، بھلے سر رہے نہ رہے، تو کوئی بندہ کسی کو کوئی وہ نا مقابلہ شقابلہ، اسے گولی لگ گئی آنکھ کے نیچے، بندہ موقع پر فارغ ہو گیا، جنازہ پڑھا گیا، لوگ چہرہ دیکھ رہے تھے، ایک سب تشریف لائے، چہرہ بھی دیکھا جنازے کے بعد، کہتا بھئی اللہ کو شکر ہے آنکھ تو بچ گئی۔ یہ حالت ہے ہماری قوم کی کہ بھلے گردن بچے نہ بچے، ناک بچنی چاہیے۔ یہ ساری مصیبتیں کیوں ہیں؟ چونکہ نبی کا دین اور ہے، ہمارے گھر کا دین اور ہے، نبی کی سوچ اور ہے، ہمارے خیالات اور ہیں، نبی کا انداز اور ہے، ہمارا انداز اور ہے۔ آج نبی پاک کا انداز اپنا لیں تو خدا کی قسم نہ ایک بیٹی بھاری ہے نہ 10 بیٹیاں بھاری، نہ اپنی بیٹیوں کی زندگی کو اجر بناؤ نہ دوسروں کی بیٹیوں کی زندگی کو جہنم بناؤ۔ امام الانبیاء مدنی کریم صلی اللہ ایسا حسین میرا پیغمبر جس کا جس جس قابل ہے، ہمارے گھر میں ہوا بچہ پیدا، دائی آئی میں مبارک ہو، اللہ نے چاند سے بیٹا دیا، سال کے بعد تالی بجائے رسپانس کوئی نہیں، آواز دی تو جواب کوئی نہیں، پتہ یہ لگا کہ بچہ تو حسین و جمیل ہے لیکن مینٹلی طور پر بڑا اپسیٹ ہے، یعنی سر بڑا اچھا ہے، ماتھا بڑا عجیب ہے، ماتھا بڑا اچھا ہے، آنکھیں بڑی عجیب ہیں، آنکھیں بڑی اچھی ہیں، ٹھوڑی بڑی عجیب ہے، ٹھوڑی بڑی اچھی ہے، رخسار بڑا عجیب ہے، رخسار بڑا اچھا تو سینہ بڑا عجیب ہے، سینہ بڑا اچھا تو ہاتھ بڑا عجیب ہے، ہاتھ بڑا اچھا تو پاؤں بڑا عجیب ہے، پاؤں بڑے اچھے تو چال بڑی عجیب ہے، چال بڑی اچھی عیال بڑی عجیب ہے، عیال بڑا اچھا خاندان بڑا عجیب ہے، خاندان بڑا اچھا تو یار بڑے عجیب ہے، یار بڑے اچھا رشتہ دار بڑے عجیب ہے، رشتہ دار بڑے اچھا بیوی بڑی عجیب ہے، بیوی بڑی اچھی تو داماد بڑے عجیب ہے، داماد بڑے اچھا تو بیٹی بڑی عجیب ہے۔ یعنی کائنات کے اندر کوئی پرفیکٹ کوئی نہیں، خاتم کوئی نہیں، بے مثل کوئی نہیں، بے مثال کوئی نہیں، لاجواب کوئی نہیں، با کمال کوئی نہیں، پوری کائنات میں جو کمال ہی کمال ہے وہ آمنہ کا لال ہے، جس کی ذات میں کوئی عیب ہی نہیں، اور جس محبوب پیغمبر کی ذات تو کیا، ہم کہتے ہیں بھئی آج جو کہ دیکھو ان وہابیوں کے نزدیک نہ جانا بھئی، کیوں بھئی؟ یہ اللہ کے نبی کو اپنے جیسا کہتے ہیں، جو شخص اللہ کے نبی کو اپنے جیسا کہے، امتی جیسا امتی کہے، ہم ایسے لانتی بدبخت کی بات ہی نہیں کرتے۔ ہمیں تو ہمارے اکابر نے بتایا اگر کوئی شخص آمنہ کے لال کو کسی اپنے امت جیسا امتی نہ کہے، کسی نبی جیسا بھی نبی کہے گا تو وہ بھی کافر ہو جائے گا، کیونکہ باقی نبی نبی ہیں، میرا نبی نبی نہیں، سید الانبیاء، باقی سارے رسول ہیں، میرا پیغمبر سید المرسلین، باقی سارے صفوں والے، میرا ایک اکیلا پیغمبر مصلی والا، سبحان اللہ، وہ آمنہ کا لال مدنی کریم۔ اس نبی کی ذات کا مقابلہ بھی کوئی نہیں، صفات کا مقابلہ کوئی نہیں، زلفوں کا مقابلہ کوئی نہیں، چہرہ کا مقابلہ کوئی نہیں، ٹھوڑی کا مقابلہ کوئی نہیں، دانتوں کا مقابلہ کوئی نہیں،
نہیں, زبان کا مقابلہ کوئی نہیں, گفتار کا مقابلہ کوئی نہیں, نبی پاک کے لعاب کا مقابلہ کوئی نہیں, نبی کے پسینے کا مقابلہ کوئی نہیں, نبی کے در کا مقابلہ کوئی نہیں, نبی کے گھر کا مقابلہ کوئی نہیں. تو ماننا پڑے گا نبی کی عائشہ کا مقابلہ بھی کوئی نہیں, نبی کی فاطمہ کا مقابلہ بھی کوئی نہیں. جس کو اللہ نے چن چن کے بے مثال چیزیں دی اسی کو آمنہ کا. چلے میں بات میری ختم ہو گئی. انشاءاللہ پیر صاحب کی دعا میں بھی سارے شریک ہو گئے, اور اللہ رب العزت حضرت کی زندگی طویل سے طویل تر فرمائے کہ رائے گڑھ سے لے کر اسلام آباد تک الحمدللہ ایک سرپرستی کا سلسلہ ان کا ہے, اور رب تعالیٰ ان کی سرپرستی تا دیر ہمارے سروں پہ سلامت رکھے. آج کا بندہ کسی سے کہتے بھائی چودھری صاحب میں تو کمال آدمی ہے بھائی, پر تیرو جوائی اللہ بچائے بھائی واسو. تو چودھری صاحب کیا کریں گے بھائی؟ جی بھائی چودھری صاحب ایک جملہ کہیں گے جب تیرے میرے جوائی سے کچھ کہیں نہیں تو سورہ کا تھوترا توڑ دو اور 34 دانت باہر نکال دوں گا. وہ کہا بھائی ہوتے تو 32 ہوگا, 2 عقل داڑے میں ساتھ نکال. اچھا میں کیوں نکالے گا؟ کہتا اس لیے کہ تو نے میرے گھر کے دامادوں کو برا کہا, اور گھر کا داماد کو فرد نہیں ہے بلکہ میرے گھر کا داماد وہ ہے جو میرے خاندان کے بڑوں کا انتخاب ہے. تو نے میرے خاندان کے بڑوں کا انتخاب کو برا کہا, میں تجھے اچھا کیسے سمجھوں؟ تیرے میرے گھر کے داماد رشتہ دار وہ ہیں جن کا انتخاب تیرے میرے خاندان کے بڑے کرتے ہیں, اور مصطفیٰ کریم کے داماد وہ ہیں جن کا انتخاب خدا کرتا ہے. وہ نبی ارشاد فرمایا کہ میں نے اس وقت تک کسی خاندان میں شادی نہیں کی جب تک عرش والے خدا نے منظوری نہیں دیتی, اور میں نے اس وقت تک اپنی کسی بیٹی کا رشتہ کسی خاندان میں نہیں کیا جب تک عرش والے خدا نے منظوری نہیں دے دی کہ میں محمد بھی خدا کا چنیدہ, میرے یار بھی خدا کے چنیدہ, میرے داماد خدا کے چنیدہ, میرے سسرال والے بھی خدا کے چنیدہ. اب کوئی بندہ کہ آپ اچھے, داماد اچھا نہیں, آپ اچھے, گھر والی اچھی نہیں, آپ اچھے, بیٹیاں اچھی نہیں, آپ اچھے, آپ کا یار اچھے نہیں, آپ تو اچھے لیکن آپ کی مسجد اچھی نہیں, یہ تعریف ہوگی توہین ہوگی؟ جی بھائی آپ کہتے توہین, لیکن ملنگ یہ کہے میں خدا کا نام مان, میں نے نبی کی ذات کو تو سچا کہا, سچا کہا, نبی کی ذات کا میں نام بھی چومتا ہوں, میں نے تو نبی کے دامادوں کی بات کی ہے. تو کہنے والا کہے گا بدبخت آدمی عقل کا استعمال کر, داماد ہے کس کے؟ جن بیٹیوں کا انکار کرتا ہوں کس کے گھر کی شہزادیاں ہیں. تو آج پیغمبر کی ذات کو تو اچھا کہے اور بیویوں کو کہے نعوذ باللہ بیویاں اچھی نہیں, تو وہ کس کے گھر کی عزت ہے؟ محمد مصطفیٰ کی. جیسے میرے بھائی میں نے کہا کہ دائی کی تعریف نبی کی تعریف ہے, عصا کی تعریف نبی کی تعریف ہے, نالین کی تعریف نبی کی تعریف ہے, مدینہ کی تعریف نبی کی تعریف ہے, مکہ کی تعریف نبی کی تعریف ہے, پسینے کی تعریف نبی کی تعریف ہے. ایسے نبی کے گھر والوں کی توہین نبی کی توہین, عصا کی توہین نبی کی توہین, لباس کی توہین نبی کی توہین, دستار کی توہین نبی کی توہین, احد کی توہین نبی کی توہین, دائی کی توہین نبی کی توہین. تو ماننا پڑے گا کہ پیغمبر کی ذات کا دفاع, شبی نبی کا دفاع, مقام کا دفاع نبی کا دفاع, کتاب کا دفاع نبی کا دفاع, گھر والوں کا دفاع نبی کا دفاع, نبی کی آل کا دفاع نبی کا دفاع, نبی کے یاروں کا دفاع, تو یہ بھی نبی کا دفاع. تو انشاءاللہ ہم نبی کی ذات کا بھی دفاع کریں گے انشاءاللہ, نبی کی جماعت کا دفاع بھی کریں گے انشاءاللہ, نبی کے اہل و عیال کا دفاع بھی کریں گے انشاءاللہ. یہ ایک ہو کر یا 1000 ہو کر, انتشار کے ساتھ یا پیار کے ساتھ, اتحاد کے ساتھ یا میرے بھائی نفاق کے ساتھ, ہم نے پیغمبر کی ذات کا دفاع کرنا ہے, ختم نبوت کا دفاع کرنا ہے. لیکن دیوبندی بریلوی آل حدیث ٹکڑوں میں تقسیم ہو کر نہیں, ہم نے نبی کی ذات کا دفاع کرنا ہے. ہم دیوبندی بعد میں, محمدی پہلے, بریلوی بعد میں, محمدی پہلے, اہل حدیث بعد میں, محمدی پہلے. ہم نے نبی کی ذات کا دفاع کرنا ہے تو محمدی بن کے کرنا ہے, امتی بن کے کرنا ہے انشاءاللہ. کریں گے انشاءاللہ. چلے آخری سوال اور بات میری ختم ہوئی. ہم میں سب کی تمنا یہ ہے کاش مجھے نبی کی دیدار ہو جائے, نبی کا گھر بھی دیکھوں, نبی کا در بھی دیکھوں, نبی کی ذات کو بھی دیکھوں, چلو خواب میں ہی زیارت ہو جائے. کچھ بھائی کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغا یا رسول اللہ. یہ بریلوی بھی کہے, آل حدیث بھی کہے, دیوبندی بھی کہے, اللہ سب کی من مرادیں پوری فرمائے. لیکن اتنی سی گزارش ہے, میں آج جا کے رات کو سوؤں, صبح جو اٹھوں دروازے پر دستوں کو پوچھا کون, کبھی رات تو نے بڑی دعائیں مانگی تھی. پیغام یہ ہے کہ تیری دعائیں قبول ہو گئی, اللہ کے نبی بطور مہمان تیرے گھر میں آنا چاہتے ہیں, اور اللہ کے نبی پہنچنے ہی والے ہیں. تو کیا میں جو نبی کا میزبان بننا چاہتا ہوں, میرے گھر میں کوئی ایسا کمرہ ہے جہاں میں اللہ کے نبی کو بٹھا سکوں؟
چونکہ خیر سے کیبل کی وائرنگ تو سارے کمروں میں ہے، کہیں پر کمپیوٹر ہے، کہیں پر ٹی وی ہے، کہیں پر ایل سی ڈی ہے. کوئی میرے گھر میں کوئی بستر ایسا ہے پاکیزہ جہاں نبی کی ذات کو بٹھا سکوں؟ تو یہ تو گھر کی بات ہے. کیا میرا شکل، میرا چہرہ، میرا کردار، میری گفتار، میرا لباس ایسا ہے کہ میں اللہ کے نبی کا استقبال کر سکوں؟ اگر ایسا ہے تو ہمیں خدا کا شکر ادا کرنا چاہیے. اگر نہیں تو آئندہ کوئی بھی محفل سجانے سے پہلے اپنے گھر کو، اپنے جسم کو اتنا سجا لے کہ اللہ کے نبی کے جب منہ متھے لگے تو نبی ہماری ذات پہ فخر کرے، ہماری آنکھیں جھکی ہوں تو عاجزی سے جھکی ہوں، مجرمانہ انداز میں نہ جھکی ہوں. رب تعالیٰ میرا آپ کا حامی و ناصر ہو. خالق کائنات اب تمام حضرات کا آنا مل بیٹھنا قبول فرمائے. رب تعالیٰ اب تمام حضرات کی جان میں، مال میں، عزت میں، آبرو میں، آل میں، اولاد میں، نسلوں میں، فصلوں میں اللہ برکتوں کا فیصلہ فرما دے. زمین و آسمان کی تمام تر آفات و بلیات، بالخصوص کرونا جیسے موذی مرض سے رب تعالیٰ امت محمدیہ کے بچے بچے کو محفوظ فرمائے، چپے چپے کو محفوظ فرمائے. وآخر دعوانا باللہ الصلاة والسلام على سید الانبیاء محمد النبی الکریم الذی قال فی خطابہ ان اللہ اختارنی واختارنی اصحابی وعلى آلہ واصحابہ اجمعین. اس جیسا کوئی اب تک نہ ہوا، اس جیسا کوئی ہوگا بھی نہیں. اس جیسا کوئی اب تک نہ ہوا، اس جیسا کوئی ہوگا بھی نہیں. اس کمبل پوش کے میں قربان، صورت بھی حسین سیرت بھی حسین. اور اوصاف کریں کیا اس کے بیان، یہ میرا قلم یہ میری زبان. ہے سچ فرمایا صدیقہ نے، خلق اس کا ہے قرآن مبین. اور محمد سی ذات آ نہ سکے گی، ایسا لا نہ سکے گی. انتہائی قابل صد احترام و تعظیم حضرات اکابرین علماء کرام، بزرگان ملت، شرفائے امت و نوجوان دوستوں، اللہ رب العزت کا بہت بڑا کرم اور احسان ہے کہ جس خالق کائنات نے اس دور پرفتن میں ہمیں آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی پاکیزہ آل و اصحاب کے ذکر خیر کے صدقے یہاں مل بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی. دعا فرمائیں الہ العالمین اس ذکر خیر کے صدقے ہمارے گھروں میں برکتوں کا اور ہماری نسلوں کے حق میں ہدایت کا فیصلہ فرما دے. انتہائی مبارکباد کے مستحق ہیں وہ احباب کہ جنہوں نے اس فتنہ سازی کے دور کے اندر ایسی محفل کا انعقاد کیا جہاں پہ آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، نبی کی صفات، نبی کے ایسی محافل کا انعقاد ہوتا ہے جہاں پر آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادات، نبی کے خصائل، پیغمبر کی سیرت، نبی کے کردار کو بیان کیا جاتا ہے. لیکن کچھ نفیس ذوق کے مالک ایسے بھی ہوتے ہیں جو ذکر حبیب خدا کے لیے اس صنف کو اختیار کرتے ہیں جسے نظم کہا جاتا ہے، پیغمبر کی نعت کہا جاتا ہے. اس کائنات میں میرے محبوب پیغمبر کی نعت، نبی کی تعریف ایک ایسا عنوان ہے کہ اللہ کی نبی کائنات میں آئے تو نبی سے آنے سے پہلے بھی نبی کی نعت تھی، نبی کے آنے کے بعد تو نبی کی نعت ہی نعت تھی. چونکہ محمد ذات کہتے ہی اسی کو ہیں جس کی اپنے بھی تعریف کریں، بیگانے بھی تعریف کریں، اولین بھی تعریف کریں، آخری بھی تعریف کریں اور تعریف کا حق ادا نہ کر سکیں، اس ذات کو محمد کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نے آج اسی اسٹیج پر بہت سارے نعت خوان حضرات سنے، اچھوتے انداز میں سنے، اور محفل حمد و نعت رکھ کے ہمارے محترم بھائی نے اس ایک پروپیگنڈے کا بھی توڑ پیش کیا کہ آج جو نادانستگی کے طور پہ کچھ لوگ یوں کہتے ہیں کہ دیوبندی نبی کی نعت نہیں پڑھتے. یہ دور دور رہنے والے جو بیچارے غلط فہمی کا شکار ہیں. ہم کہتے ہیں حضور اپنے گھر میں بیٹھ کر میرے عقیدے کا تو حساب کتاب کرے، یہ بات کو جچتی بھی کوئی نہیں، سچتی بھی
اگر تجھے اعتراض شکشبوں کو علماء دیوبند پر ہے، اللہ توفیق دے تو تم میرے پاس آ، اگر آ نہیں سکتا تو اپنے پاس بلا۔ تم میرے پاس آئے میں تب بھی حاضر، اپنے پاس بلائے تب بھی حاضر۔ تو سوال کر میں تجھے جواب دوں کہ میرے نزدیک پیغمبر کی ذات کی عزت و عظمت کیا ہے۔ تو سوال کرے تو میں تجھے بتاؤں کہ محبوب پیغمبر کے لباس کی طہارت کیا ہے۔ سوال تو کر تو میں تجھے بتاؤں کہ نبی کے در کا فیض کیا ہے۔ سوال تو کرے تو میں تجھے بتاؤں کہ محبوب پیغمبر کے معراج کی بلندی کیا ہے۔ سوال تو کرے تو میں تجھے بتاؤں کہ محبوب پیغمبر کی شفاعت کی وسعت کیا ہے۔ سوال تو کرے تو میں تجھے بتاؤں کہ میرے پاک پیغمبر کی پیغمبری کا دورانیہ کیا ہے، زمانہ کیا ہے۔ سوال کرے تو میں تجھے بتاؤں کہ پیغمبر کی ذات کا مقام کیا ہے، نبی کی صفات کا مقام کیا ہے، نبی کی آل کا مقام کیا ہے، نبی کی جماعت کا مقام کیا ہے۔ ہمارے نزدیک تو محبوب پیغمبر مدنی کریم صلی اللہ ایسے اعلیٰ بالا میرا محبوب پیغمبر کے زمانے میں عزت اللہ نے لکھی اسی کے مقدر میں ہے جو آمنہ کے لال کی عزت و عظمت کو تسلیم کرتا ہے۔ اور زمانہ یہ منظر دیکھ چکا ہے کہ حبشہ کا رہنے والا ہے، رنگ کا کالا ہے، نام اس کا ربا ہے، بابا کا نام جانتا کو نہیں، در در پر بکتا، پیغمبر کے دروازے پر آیا، مکہ ہوا فتح، آمنہ کے لال مدنی کریم نے بیت اللہ کی چھت میں کالے غلام کو چڑھا کے زمانے کو پیغام دے دیا۔ عزت عظمت سب کی سوا ہو سکتی ہے لیکن جو غلام مصطفیٰ کی عزت ہے وہ فرش پہ بھی کسی کی نہیں، عرش پر بھی کسی کی نہیں۔ کہ نوری ہے تو غلام مصطفیٰ کے تابع اور عام انسان ہے تو غلام مصطفیٰ کے۔ اس محبوب پیغمبر مدنی کریم کی نعت کے بارے، شان کے بارے اگر کوئی بھائی یہ کہے نہیں دیوبندی تو نعت پڑھتا ہی کوئی نہیں، تو بھائی ابھی ساری رات کیا ہوا جی بھائی؟ اور اگر یہ موسم خراب نہ ہوتا تو مؤذن فجر کی اذانیں دیتا لیکن نعت خان کی زبان پہ آخری مصرع بھی باقی رہ رہا ہوتا۔ یہ نعت ہی تو ہے میرے محبوب پیغمبر کی۔ آپ جو کہتے ہیں دیوبندی تو پڑھتا کوئی نہیں، ہم کہتے ہیں کہلائے دیوبندی اور پیغمبر کی نعت نہ پڑھے، ایسے لانتی بدبخت کا ڈی این اے ٹیسٹ کرواؤ، ہوگا کوئی اور گھسا ان کی صفوں میں۔ کہلائے دیوبندی اور پیغمبر کی شان بیان نہ کرے، یہ پرلے درجے کا لانتی تو ہو سکتا ہے، دیوبندی نہیں ہو سکتا۔ کہلائے دیوبندی پیغمبر کی تعریف سن کے اس کے سینے میں ٹھنڈک پیدا نہ ہوتی ہو، پرلے درجے کا دجال تو ہو سکتا ہے، دیوبندی نہیں ہو سکتا۔ چونکہ دیوبندی تو وہ ہے کہ جن کے مدرسے کے پہلے شاگرد نے 4 لائنوں میں میرے محبوب کی وہ نعت بیان کی تھی کہ اسی فزندے سیالکوٹ علامہ اقبال نے کہا تھا اگر یہ دیوبند کا بیٹا مجھ سے سودا کرنا چاہے سارا کلام لے لے، سارا دیوان لے لے، 4 لائنیں مجھے دے دے۔ کسی نے پوچھا وہ 4 لائنیں کون سی ہیں؟ کہ محمود حسن دیوبندی نے کہا تھا کہ تجھ میں حور و قصور رہتے ہیں، میں نے مانا ضرور رہتے ہیں پر میرے دل کا طواف کر جنت کے میرے دل میں حضور رہتے ہیں۔ جو یوں محبوب پیغمبر مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو بیان کرے گا، نہیں یہ وہابی تو نعت پڑھتے ہی کوئی نہیں۔ چلو بھائی ممکن ہے مجمع عام میں کوئی بھائی دیوبندی بیٹھا ہو، کوئی بریلوی بیٹھا ہو، کوئی اہل حدیث بیٹھا ہو، میں کرسی چھوڑتا ہوں، میرا بھائی میری جگہ پر آئے، اپنے عقیدے کے مطابق ایڑی چوٹی کا زور لگا کے جو کہہ سکتا ہے پیغمبر کی شان میں کہے، میں روکتا نہیں، بلکہ دیوبندی بعد میں بولے میں تصدیق پہلے کرتا ہوں، بریلوی بعد میں بولے میں تصدیق پہلے کرتا ہوں، اہل حدیث بعد میں بولے میں تصدیق پہلے کرتا ہوں۔ پیغمبر کی شان کے بارے وہ جو کہنا چاہتا ہے کھل کے کہے۔ ہاں ہاتھ جوڑ کے اتنی سی گزارش ہے جب نبی کے مقام کو بیان کرے تو اس بات کا خیال رکھ کہ خدا کو خدا رہنے دے، مصطفیٰ کو مصطفیٰ رہنے دے۔ اتنی سی گزارش ہے کہ ولی کو علی نہ بنا، علی کو نبی نہ بنا، نبی کو خدا نہ بنا، خدا خدا رہے، نبی نبی رہے، علی علی رہے، ولی ولی رہے، جھگڑا کس بات کا؟ اور بھائی جو بات تو سب سے آخر میں کہے گا کہ پوری کائنات میں ایک خدا کے بعد جو سب سے اعلیٰ ہے وہ کالی کملی والا ہے، جہاں پر تیرا سانس پھولنا شروع ہو جائے تیری محبت کا، عقیدت کا، وہاں سے دیوبند کے عقیدے کی ابتدا یوں ہوتی ہے کہ بانی دارالعلوم دیوبند کہتا ہے کہ سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روح محمد بنایا گیا، پھر اسی نقش سے مانگ کر روشنی بس میں کونوں مقام کو سجایا گیا۔ اتنی سی گزارش ہے، اگر اس عقیدے سے ایک قدم آگے بڑھے گا تو یقین رکھ کے مشرک بن جائے گا، ایک قدم پیچھے ہٹائے گا تو پیغمبر کا گستاخ بن جائے گا۔ یہ عقیدہ سکھایا علماء دیوبند نے۔ اب تو کہ نعت نہیں پڑھتے، تو نے بھائی ہم سے نعت سنی کب ہے؟ جی بھائی
نہ سننا چاہے تو میں تجھے سناؤں کہ دیوبند کا بیٹا ہے اور نام ہے اس کا مولانا شمس الغفرانی رحمت اللہ علیہ، وائس چانسلر ہے یہ بہاولپور کی اسلامیہ یونیورسٹی کا۔ کسی نے ان سے پوچھا حضور ایک بات بتائیے، شان قرآن کی زیادہ ہے یا آمنہ کے لال کی زیادہ ہے؟ کہ تو کہنا کیا چاہتا ہے؟ کہ جی قرآن تو قرآن ہے، کہ جس پہ اترا ہے وہ بھی تو صاحب قرآن ہے، کہ اسے تو اللہ کی کتاب کہتے ہیں، کہ نبی کو رسالت مآب کہتے ہیں، کہ اسے خدا کا کلام کہتے ہیں، کہ نبی کو نبیوں کا امام کہتے ہیں، کہ قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے، کہ پیغمبر کی زیارت کی جاتی ہے، کہ قرآن پڑھنے والے کو قاری کہتے ہیں، کہ نبی کے تکنے والے کو صحابی کہتے ہیں، کہ قرآن کو تو لاریب کہتے ہیں، کہ پیغمبر کو بے عیب کہتے ہیں، کہ قرآن کو تو نور کہتے ہیں، کہ پیغمبر کو سراج منیرہ کہتے ہیں، کہ قرآن کو تو ہدایت کہتے ہیں، کہ پیغمبر کو ہادی عالم کہتے ہیں، کہ قرآن کو تو رحمت کہتے ہیں، کہ نبی کو رحمت للعالمین کہتے ہیں، کہ قرآن وہ ہے تو آج بھی تو گتوں کے درمیان ہے، کہ میرا محمد وہ ہے تو روزے میں آج بھی تو سچوں کے درمیان ہے، کہ قرآن وہ ہے جو عرشوں سے فرشوں پہ آتا ہے، کہ میرا محمد وہ ہے جو فرشوں سے عرشوں پہ جاتا ہے۔ کہا جی تو آپ بتا دیجئے کہ پھر شان زیادہ کس کی ہے؟ تو دیوبند کا بیٹا کہتا ہے میرا ایمان عقیدہ نظریہ یہ ہے کہ قرآن نعت ہے، جس کی یہ نعت ہے میرا محمد وہ ذات ہے۔ صلی اللہ چلے بھائی ایک سوال میں کہ اگر تمہیں ایک سوال کا جواب آپ دے دیجئے اور سوال کا جواب اگر کوئی کالج یونیورسٹی کا نوجوان دے گا، اسکول کا طالب علم دے گا، تو 100 روپے نقد انعام، نوٹ بھی اصلی، قائد اعظم بھی بمائے جناب کیپ کے۔ نعت کی تعریف ہے، نعت کسے کہتے بھائی؟ نعت کسے کہتے بھائی؟ فل سٹاپ جی چل بھائی۔ اس نے کہا مرش تو چھوٹی ہے مگر تیز بہت ہے۔ بات ٹھیک ہے، لیکن نعت کی تعریف ہے کیا؟ نبی کی ذات کو بھی نبی کی نعت کہتے ہیں، نبی کی ذات کی تعریف کو نبی کی نعت کہتے ہیں۔ جواب ٹھیک ہے، لیکن یہ جواب مکمل نہیں ہے، یہ 33% جواب ہے۔ ٹائم ختم ہو گیا تھا تو جی پہلے یاد کیا جی پہلے یاد کیا ہوتا۔ چلے بتا دیں جی۔ جن اشعار میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بیان کی گئی۔ چلو ٹھیک ہو، مبارکباد مجھے کہ میرے 100 بچ گئے جی۔ نبی کی ذات کی تعریف اسے بھی نعت کہتے ہیں، لیکن یہ میرے بھائی جواب 33% ہے آپ کا۔ مکمل تعریف کہہ کہ نبی کی ذات کی تعریف اسے بھی نعت کہتے ہیں، جس کی نسبت نبی کی ذات کے ساتھ ہو جائے اس کی تعریف کو بھی نبی کی نعت کہتے ہیں۔ کیسے؟ اگر آج عثمان قصوری صاحب آ جائیں آپ کہیں پڑھنا، عثمان قصوری صاحب پڑھیں گے حلیمہ میں تیرے مقدرات صدقے، تو کبھی ایسا ہوا کہ کسی دائیں بائیں بیٹھنے والے نے ان کا قمیض کھینچو بھائی تجھے کہا نعت تھا تو دائی حلیمہ تک پہنچ گیا۔ اگر کوئی پکڑ بھی لے تو 2-4 دائیں بائیں والے کو ماما بیٹھ جا تو پتہ نہ نعت کہنے کہیں سے کیوں بھائی؟ بھائی یہ تو دائی کی تعریف اگر اس نے کی تو نے اعتراض کر دیا، لیکن تجھے پتہ ہی نہیں یہ دائی ہے کون۔ یہ دائی محمد مصطفیٰ کی دائی ہے، اور مصطفیٰ کی دائی کی تعریف بھی نبی کی ذات کی تعریف ہے۔ اسی لیے تو ہمارے بڑے بزرگ کہتے ہیں بھائی مدینہ کی دہی سے تو مت کہو، جب کیوں نہ کہے کٹا، کہتے ہیں اس لیے کہ دہی مدینہ کی ہے، مدینہ نبی کا ہے، نبی رسول ذات خدا کا ہے۔ مدینہ کی دہی کو کھٹا نہ کہنا، اگر دہی کو کھٹا کہا یہ توہین امام الانبیاء کے کر بیٹھے گا۔ مدینہ کی خاک کی تعریف نبی کی تعریف، فضا کی تعریف نبی کی تعریف، دائی کی تعریف نبی کی اس وجہ رسول خدا کے ساتھ۔ تیسرا میرے بھائی نعت کی تعریف کیا ہے؟ اگر کوئی شخص پیغمبر کی ذات کی توہین کرے، صفات کی توہین کرے، آل کی توہین کرے، جماعت کی توہین کرے، در کی توہین کرے، گھر کی توہین کرے، پسینہ کی توہین کرے، لعاب کی توہین کرے، خون کی توہین کرے، محبوب پیغمبر مدنی کریم کے نالین کی توہین کرے، عصا کی توہین کرے، لباس کی توہین کرے، عباس کی توہین کرے، نسبت رسول رکھنے والی کسی چیز کی توہین کرے، اس کے سامنے یہی کرنا، آنکھیں بند کرنا یہ نہیں بلکہ ٹھوک بجا کے منہ توڑ کے اس کو پیغمبر کی ذات کا دفاع کرنا، تو اسے بھی نبی کی نعت کہتے ہیں۔ یہی تو کہا آمنہ کے لال مدنی کریم صلی اللہ کہ جس دور میں میرے یاروں کے ایمان پر لوگ تان کرنے لگے تو اس دور کے عالم پر فرض ہے کہ اپنے علم کو ظاہر کرے۔ علم کو ظاہر کرنا کیا ہے؟ اعتراض کرنے والا جو اعتراض کرے تو ٹھوک بجا کے اسے وہ جواب دو کہ ملنگری یاد رکھے کسی نے متھا لگایا تھا۔ جواب پیغمبر کے اصحاب کی تعریف بھی ہے، نبی کے صحابہ کا دفاع بھی ہے۔
اب کوئی اگر کہے کہ مولوی صاحب بھائی ہماری پرائمری گائیڈ میں تو تعریف نہ لکھ رہی بھائی کہیں بھی، تو بھائی پرائمری گائیڈ میں تو تعریف نہیں ہے، لیکن ہولی گائیڈ بک یعنی قرآن پاک میں تعریف موجود ہے۔ سورت کا نام کوثر ہے، نبی ساقی کوثر ہے، آیات اس کی 3 ہے، نبی کے بعد قرآن کو جمع کرنے والے نبی کے صحابہ ابو بکر عمر عثمان بھی 3 ہیں، اس کے کلمے 10 ہیں۔ اللہ کے نبی نے نام لے لے کر جن یاروں کی جنت کا اعلان کیا کہ ابو بکر بھی جنتی، عمر بھی جنتی، عثمان بھی جنتی، علی بھی جنتی، طلحہ بھی جنتی، زبیر بھی جنتی، سعد بھی جنتی، سعید بھی جنتی، عبد الرحمن بھی جنتی، ابو بکر جنتی، کلمے بھی 10 ہیں، نبی کے یار بھی حروف اس کے 42 ہے، تو محبوب پیغمبر پر سب سے پہلے ایمان لانے والے سابقون الاولون، تو تعداد ان کی بھی 42۔ اچھا بھائی کوئی دوست یہ بتائے کہ قرآن پاک کی کچھ آیا سورت مکی ہیں کچھ مدنی ہیں، ایسے نہیں بھائی؟ اچھا قرآن پاک کی سورتوں کو مکی مدنی 2 حصوں میں تقسیم کرنے والا وہ دیوبندی مولوی کون سا تھا؟ جو بندہ صحیح جواب دے گا، پہلا جواب دے گا، نقد 500 روپے انعام انشاءاللہ۔ جی بھائی قرآن پاک کی سورتوں کو مکی مدنی سورتوں میں تقسیم کرنے والا دیوبندی مولوی تھا کون؟ چلیں آپ کا چپ رہنا خدا کی قسم بہترین جواب ہے، خاموش رہنا یہ بہترین جواب ہے، کہ پتہ نہ ہو تو ہم تکا نہیں لگاتے، پتہ ہو تو بتا دیتے ہیں، پتہ نہ ہو تو خاموش ہوتے ہیں، ملنگوں کی طرح یہ نہیں کہتے آواز آئی تھی، یعنی خاموشی بہترین جواب ہے۔ اب یہ قرآن پاک کی جو آیات ہیں، سورتیں ہیں مکی مدنی، یہ کسی مولوی نے تقسیم نہیں کی، مدینہ کے والی محمد عربی نے اپنے یاروں کو بتا دیا تھا یہ سورت کہاں لکھنی ہے، یہ آیت کہاں لکھنی ہے۔ اب سورت یہ مکی ہے مدنی ہے، اور یہ سورتوں کا مکی مدنی میں تقسیم ہونا یہ میرے محبوب پیغمبر کی ذات کو بھی بتاتا ہے، عظمت کو بھی بتاتا ہے، اور دیوبند کا عقیدہ بھی بتاتا ہے۔ کیا بھائی کہ سابقہ انبیاء سے اللہ نے یہ کہا کہ اس حجرے میں بیٹھو گے کتاب ملے گی، پہاڑ پہ جاؤ گے کتاب ملے گی، گھر میں بیٹھو گے کتاب ملے گی، چلہ کاٹو گے کتاب ملے گی، لیکن جب باری محبوب پیغمبر مدنی کریم کی آئی تو رب تعالیٰ نے یہ نہیں کہا محبوب یہاں پابند بیٹھے گا تو کتاب ملے گی، بلکہ کہہ دیا کہ محبوب تم مکہ میں تو قرآن مکہ میں، نبی مدینہ میں تو قرآن مدینہ میں۔ اچھا سورتوں کی تقسیم نے ایک مسئلہ اور بھی حل کر دیا کہ نبی جب مکہ میں تھے تو مدینہ میں نہیں تھے، مدینہ میں تھے تو مکہ میں نہیں تھے، چونکہ مکی صورتیں وہ ہے کہ آقا مکہ میں قرآن اترا تو مکی، نبی مدینہ میں قرآن اترا تو صورتیں مدنی، یعنی پتہ یہ لگا کہ نبی جب مکہ میں تھے تو مدینہ میں نہیں تھے، مدینہ میں تھے تو مکہ میں۔ تو بھائی آج ہم سے کیوں جھگڑے بھائی؟ تو کہ بھائی نبی حاضر ناظر نہ مانے، بھائی قرآن ہی لگا ہے حاضر ناظر ماننا ہے۔ تو یہ خامخواہ کا عقیدہ بنا کے امت کو منتشر کرنا قرآن کی صورتوں کی تقسیم بتاتی ہے کہ مصطفیٰ کریم کی تکریم کیا ہے، مصطفیٰ کریم کی تعظیم کیا ہے۔ تو یہاں پہ نعت پڑھی بہت سے لوگوں نے، لیکن سب سے بڑی نعت میرے محبوب کی کون سی ہے؟ محبوب کی نعت کو پھیلاؤ تو اللہ کا قرآن بنتا ہے، اور قرآن کی ساری تعریفوں کو سمیٹو تو میرے محمد کا نام بنتا ہے۔ نام کیا بھائی؟ کیا نام بھائی؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اچھا نام رکھا کس نے؟ جی بھائی نبی پاک کا نام محمد رکھا کس نے؟ چلے اللہ نے محمد کو محمد بنایا ہے، نام نبی پاک کا محمد نبی کے دادا نے رکھا ہے۔ کس نے رکھا؟ دادا۔ خاندان کے لوگ ہے، پوچھا بوڑھے عبد المطلب سے ایک بات بتا، تو نام بڑا عجیب رکھا، نام ایسا کہ ہم نے عرب کی دھرتی پر ایسا نام دیکھا بھی کوئی نہیں، پڑھا بھی کوئی نہیں، سنا بھی کوئی نہیں۔ اور یہ یاد رکھیے گا کہ اللہ کی دھرتی پر محمد سے پہلے محمد کوئی نہیں، علی سے پہلے علی کوئی نہیں، حسن سے پہلے حسن کوئی نہیں، حسین سے پہلے حسین کوئی نہیں، عائشہ سے پہلے عائشہ کوئی نہیں، ابو بکر سے پہلے ابو بکر کوئی نہیں۔ سب سے پہلا نام محمد۔ کیا بھائی؟ کمال دیکھیے کہ اللہ نے اپنی ذات کے بعد جس نام کو کائنات میں سب سے زیادہ عام کیا وہ نام ہے محمد۔ نام بڑا کیا لیکن بہرا بٹھا دیا کہ میرے محبوب سے پہلے کسی کا نام محمد نہ ہو۔ کیوں؟ اگر نبی سے پہلے کسی کا نام محمد ہوگا تو کہنے والا کیا کہے گا؟ بھائی ہاں اللہ کے نبی کے دادا نے نام تو رکھا پوتے کا، لیکن فلاں کے بچے کے نام پر نام رکھا، کہ سب سے پہلا نام آمنہ کے لال کا ہوگا۔ اب قیامت تک جو بھی محمد آئے گا وہ محمد نہیں غلام محمد بن کر آئے گا۔ غلام جس نبی کے نام کا مقابلہ کائنات نہ کر سکے،
ایک بے نوری کا بے نورا پتر قادیان سے اٹھ کر اس نبی کے مقام کا مقابلہ کرنے چلا تھا. اور یہ تھا کون؟ دجال قادیان، جس نے کہتا نہ عقلو چنگا تھا نہ شکلو چنگا. شکل کا ایسا کہ نفیس طبیعت کا مالک، اگر نگاہ بھر کے دیکھے تو یعنی ٹیبلٹ کھا کے بھی الٹی نہ روکے. اور عقل کا کیسا؟ آج کسی بھائی آپ ویگن کے کنڈکٹر سے پوچھے بھی پیشاب بہت آتا ہے، کہتا ہے چیک کروا کے شوگر کی بیماری تو نہیں. لیکن یہ تھا کیسا عقل مند؟ شوگر کا مریض تھا، پیشاب بڑا آتا تھا لیکن گڑ بڑے شوق سے کھاتا تھا. متقی اتنا تھا کہ جیب میں مٹی کے ڈھیلے رکھتا تھا استنجا کرنے کے لیے. بھولک پھڑ ایسا تھا کہ مٹی کے ڈھیلے کھا جاتا تھا، گڑ کے ساتھ استنجا کر لیتا تھا. ماں کا نام گھسیٹی تھا. کیا بھائی؟ کہاں کس نے گھسیٹی؟ اللہ ہی بہتر تھا. ماں کا نام گھسیٹی تھا، فرشتے کا نام ٹیچی ٹیچی تھا. پیدا ہوا پنجاب میں، وہی آتی تھی انگریزی میں. یہ بدبخت اٹھا میرے پیغمبر کی ذات کا مقابلہ کرنے. ہم کہتے ہیں ہمارے پیغمبر کی زندگی 63 سال کی. کتنی بھائی؟ کتنی؟ 63 سال کی زندگی وہ جو محبوب نے دنیا میں گزاری. اور نور نبوت کی تخلیق جبرائیل امین پیغمبر کی بارگاہ میں ہے. مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب نشر الدین میں لکھتے ہیں جبرائیل امین سے آقا مدنی کریم نے سوال کیا جبرائیل تیری عمر کتنی ہے؟ تو جبرائیل نے کہا یا رسول اللہ مجھے عمر کی گنتی شنتی کا پتہ کو نہیں، اتنی بات ضرور ہے کہ آسمان کے اوپر ایک ستارہ 70,000 سال کے بعد نکلتا تھا، اور میں نے اپنی زندگی میں 70,000 مرتبہ اس ستارے کو دیکھا. اور ہمارے یہاں پر 1,000 سال ہو وہاں کا ایک دن بنتا ہے. تو معاملہ کیا بنے گا میرے بھائی کہ یہاں پر 70,000 کو 70,000 سے ضرب دیجئے، پھر 1,000 سے ضرب دیجئے. دنیا بھر کا جتنا پاورفل میرے بھائی یہاں پر کیلکولیٹر ہو تو آپ جب سوال کا جواب نکالیں گے تو ایک ہی جملہ اسکرین پر لکھا آئے گا سوری ناٹ الاؤڈ اوور فلو. اور بھائی میں ہاتھ جوڑو میری تو اتنی اوقات ہی نہ ہے. کیلکولیٹر کہے گا میری اوقات ہی نہیں، جتنا بڑا تو نے سوال پوچھ لیا. کیوں بھائی؟ کہ نوریوں کے سردار کی میں عمر بتاؤں، میری اتنی اوقات ہی نہیں. اور نوریوں کا سردار کون ہے؟ جو معراج کی شب آئے نا میرے پیغمبر کے دروازے پر تو رب سے پوچھا دروازہ بجاؤں؟ فرمائے نہیں. آواز لگاؤں؟ فرمائے نہیں. بول کے جگاؤں؟ فرمائے نہیں. ہاتھ لگاؤں؟ فرمائے نہیں. کہ کرنا کیا ہے کہ محبوب کو جگائے تو تل میں چوم چوم کے جگانا. آقا چلے معراج پر، جبرائیل امین باوجود نوریوں کا سردار ہونے کے نہ پیغمبر کے آگے بیٹھے نہ پیغمبر کے پیچھے بیٹھے، نہ نبی کے دائیں چلے نہ پیغمبر کے بائیں چلے. تو جبرائیل امین محبوب پیغمبر کی سواری کی دھول چاڑتا چاڑتا آقا کے پیچھے پیچھے چلے. اسی آمنہ کے لال کو محمد عربی کہتے ہیں. جب جبرائیل امین کی تخلیق کی عمر دنیا کے کیلکولیٹر نہیں بتا سکتے تو آمنہ کے لال مدنی کریم نے فرمایا جبرائیل نگاہیں اٹھا کر دیکھ میں محمد وہی آسمان کا ستارہ. 63 سال گزارے دنیا میں. اب اگر آج کے دور میں کوئی بندہ تو قادیان والا ہو تب بھی، ایران والا ہو تب بھی، اپنا ہو تب بھی، بیگانہ ہو تب بھی، سین ہو تب بھی، شین ہو تب بھی، سلامتی والا ہو تب بھی، شر والا ہو، اگر وہ ہم سے پوچھے کہ محبوب پیغمبر کی زندگی، ہم نبی کی زندگی کے 63 سال بتائیں گے. ہم سے پوچھے نبی کی اماں کے 21 سال، ہم پیغمبر کی اماں کی زندگی کے 21 سال بتائیں گے. ہم سے پوچھے پیغمبر کے ابا کے 23 سال، ہم نبی ابا کے ابا کے 23 سال بتائیں گے. ہم سے پوچھے محبوب پیغمبر کا حسب نسب، ہم نبی پاک کا حسب نسب بتائیں گے. پوچھنے والا ہم سے پوچھے ہم نبی کا دودھیال بھی بتائیں، نبی کا میرے بھائی یہاں پر ننیحال بھی بتائیں، نبی کا سسرال بھی بتائیں. ہم سے پوچھنے والا پوچھے ہم نبی پاک کی میرے بھائی میلاد بھی بتائیں، بچپن بتائیں، جوانی بتائیں، بڑھاپا بتائیں، تنہائی بتائیں، محفل بتائیں، دن بھی بتائیں، رات بھی بتائیں، جذبات بھی بتائیں، خیالات بھی بتائیں. کیوں بتائیں؟ کیونکہ نبی اتنا پاک ہے کہ نبی کی ذات کا کوئی پہلو بھی امت سے چھپایا نہیں گیا، زمانے بھر کو بتایا. کیوں ہے جو ایسا پاکیزہ؟ ہم کہتے ہیں قادیان والو ہم سے ہمارے نبی کی زندگی کے 63 سال پوچھو، ہم پل پل بتائیں، دن دن بتائیں، رات رات بتائیں، زمانے کو بتائیں، کھل کے بتائیں، ٹھوک بجا کے بتائیں. بازار میں پوچھو تب بھی بتائیں، ممبر میں پوچھو تب بھی بتائیں، اور دنیا بھر کے کفار کی محفل میں پوچھو ہم تب بھی بتائیں. تم ایسا کرو کہ اپنے نبی قادیان والے کی پوری زندگی نے کوئی ایک رات، کتنی زمانے کے سامنے نہ بتاؤ، اس کی گھر والے کے سامنے بتا دو.
جب لوگ آئے سو لیترا کھا تو باہر نہ نکلے تو میرا منہ کاڑو کر دے. وہ بھی کہے کہ یہ بدبخت، یہ تو شریف آدمی کوئی نہیں، خدا کا نبی کیسے بن سکتا ہے؟ یعنی تمہارے پیغمبر کی بیوی تمہارے پیغمبر کی ذات کی تعریف بھی نہیں کرتی، تصدیق بھی، لیکن میرے پیغمبر کی بیوی ہے ماں عائشہ صدیقہ. جب پوچھنے والوں نے پوچھا اماں یہ تو بات بتا محبوب پیغمبر کی سیرت کیا ہے، نبی کا کردار کیا ہے، نبی کا اخلاق کیا ہے؟ کہا اللہ کا قرآن نہیں پڑھتے، کا وہ تو پڑھتے ہیں. کہا پھر سن کے اللہ کا قرآن پڑھتا جا، محمد عربی کی سیرت کا بیان پڑھتا جا. یہاں پر جو کہنے والا کہ پیغمبر کی نعت سب سے بڑی نعت کون سی؟ اللہ کا قرآن ہے. اور سب سے مختصر نعت کون سی؟ وہ پیغمبر کا نام ہے. آئے جو قبیلے والے پوچھا بوڑھے عبد المطلب نام کیا رکھا؟ فرمایا نام اس کا محمد رکھا. کہ ایسا نام دیکھا بھی کوئی نہیں، سنا بھی کوئی نہیں، تو تو نے نام رکھا کیسے؟ تو بوڑھے عبد المطلب نے کہا تبصرہ بعد میں کرنا، پہلے آ کے میرے یتیم پوتے حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ تو لو. قبیلے کے بڑے بوڑھے جو آئے، آ کر دیکھا آمنہ کے لال مدنی کریم کو، تو سب کی زبان پہ جملہ ایک ہی تھا، عبد المطلب تو سچ کہتا ہے نام بھی بے مثال ہے، جسم بھی بے مثال ہے. نام جیسا نام کوئی نہیں، وجود جیسا وجود کوئی نہیں. اب یہ قبیلے کی عورتیں ہی میرے محبوب پیغمبر مدنی کریم کی اماں سیدہ آمنہ کے پاس پوچھا آمنہ نام کیا رکھا؟ فرمایا نام رکھا احمد. نام بڑا عجیب ہے، نام کیوں رکھا؟ فرمایا میرا ایمان کہتا ہے، میرا ایقان کہتا ہے، میرا وجدان کہتا ہے کہ پوری کائنات میں خالق کائنات کی جو سب سے زیادہ تعریف کرے گا وہ میرا یتیم بیٹا احمد ہوگا. دادا سے پوچھا نام کیوں رکھا؟ فرمایا میرا ایمان کہتا ہے، میرا ایقان کہتا ہے، میرا وجدان کہتا ہے کہ عرشی فرشی نوری خاکی اپنے بیگانے دوست دشمن عالم جاہل اول آخر سارے مل کے جس کی تعریف کریں اور تعریف کا حق ادا نہ کر سکے اس ذات کو محمد کہتے ہیں. صلی اللہ میں نے کہا کہ اللہ نے میرے پیغمبر کو محمد بنایا. کیا بنایا بھائی؟ جز قابل تعریف، پل پل قابل تعریف. نبی پاک کی پوری زندگی دیکھیے کہ زلفیں دیکھو تو قابل تعریف، پیشانی دیکھو تو قابل تعریف، آنکھیں دیکھو تو قابل تعریف، ناک دیکھو تو قابل تعریف، ٹھوڑی دیکھو تو قابل تعریف، دانت دیکھو تو قابل تعریف، رخسار دیکھو تو قابل تعریف، سینہ دیکھو تو قابل تعریف، کاندھے دیکھو تو قابل تعریف، انگلی دیکھو قابل تعریف، چال دیکھو تو قابل تعریف، اللہ کے نبی کی گفتار دیکھو تو قابل تعریف، نبی کا در دیکھو تو قابل تعریف، گھر دیکھو تو قابل تعریف، یارانہ دیکھو تو قابل تعریف، گھرانہ دیکھو قابل تعریف، بیویاں دیکھو تو قابل تعریف، بیٹیاں دیکھو تو قابل تعریف. وہ ایک پل تو اٹھا دیجئے کہ یہاں پر محبوب پیغمبر کی ذات میں کوئی عیب ہے. اللہ نے قرآن کو لارعیب بنایا، پیغمبر کو عیب بنایا. محمد کہتے کس ذات کو ہے کہ جس جیسا آیا بھی کوئی نہیں، آنا بھی کوئی نہیں، رب نے ایسا بنایا بھی کوئی نہیں، بنانا بھی کوئی نہیں. جس کی ذات پہ اللہ نے حسن اخلاق کی تکمیل کر دی اس ذات کو محمد کہتے ہیں. جس کی ذات پہ اللہ نے حسن خلق کی حسن تخلیق کی انتہا کر دی اس ذات کو محمد کہتے ہیں. جس کی ذات میں کوئی عیب کوئی نہیں اس ذات کو محمد کہتے ہیں. جس کے دامن پر کوئی اعتراض کی انگلی نہ اٹھا سکے اس ذات کو محمد کہتے ہیں. جس کے دامن میں زمانے بھر کی ساری اچھائیاں جمع کر دی اس ذات کو محمد کہتے ہیں. اور جس کو دیکھ کر دیکھنے والا بے ساختہ تعریف کرے اس ذات کو محمد کہتے ہیں. کیا بھئی کبھی آپ کسی نعت خان کو پکڑیے گا جو نعتیں لکھنا جانتا ہو، نعتیں آپ جیسے ہی اسے اٹھائیں گے اس کا دیوان کو کاغذ کا قلم اٹھائیں گے، وہ ایک جملہ لکھے گا کاغذ پہ لکھے گا، کاٹے گا، لکھے گا، کاٹے گا، لکھے گا، کاٹے گا. بندہ پوچھے خیر ہے؟ وہ کہتا ہے مسئلہ یہ ہے کہ میں محبوب پیغمبر کی شان کے بارے میں بہتر سے بہتر الفاظ کی تلاش میں ہوں. یہاں پر محبوب کی 1400 سال کے بعد کوئی تعریف کرے تو یہاں پر بہتر سے بہتر الفاظ تلاش کرتا ہے. لیکن آمنہ کے لال مدنی کریم کون ہے کہ دیکھنے والوں نے جب دیکھا جہاں دیکھا نظر پڑی مصطفیٰ کے چہرے پر، زبان پر نبی کی نعت آ گئی، اسے آمنہ کا لال محمد عربی کہتے ہیں. کیسے؟ ایک خاتون ہے اور نام ہے اس کا سیدہ شیبہ، یہ دائی حلیمہ کی بیٹی ہے. غزوہ حنین کے موقع پر نبی پاک کے صحابہ نے پکڑا تو کون ہے؟ کہا تمہارا سردار کون ہے؟ کہا آمنہ کے لال. کہا سنو میں اسی محمد کی بہن ہوں. تو نبی کے صحابہ نے کہا کمال کرتی ہے، ہمارے نبی کے تو بہن کو تھی نہیں. پکڑا لائے نبی پاک کی بارگاہ میں تو امام الانبیاء مدنی کریم کی تعلیم دے. اللہ کے نبی فرماتے میرے صحابہ تکذیب بھی نہ کرو، توہین بھی نہ کرو، کسی قسم کی تذلیل بھی نہ کرو، احترام سے بٹھاؤ، بات کریں کہ منظر سارا عیاں ہو جائے گا. امام الانبیاء تشریف لائے، پوچھا میری بہن تو نے اتنا بڑا دعویٰ کر دیا، تو کیسے میری بہن ہے؟ کہ یا رسول اللہ نگاہیں اٹھا کے دیکھیں تو صحیح، نگاہیں اٹھا کے.
یعنی اللہ کے نبی کی نگاہیں جھکی ہوئی تھی. آج جا کے 1122 والوں کے سر پہ قرآن رکھو. لاہور کے اندر اکثر ایکسیڈنٹ کیوں ہوتے ہیں؟ جواب ملتا گاڑی ادھر تھی تھوترو ادھر ہو, گاڑی ادھر چہرہ ادھر, نتیجہ 1122. نبی کا اخلاق, نبی کی نگاہیں جھکی ہوئی تھی. آمنہ کے لال مدنی کریم نے اپنی چادر اس کا خاتون